جذبہ تو ایک بڑی پازیٹیو ٹرم ہے، یہ اس طرح کے موب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ انہوں نے جذبے میں آ کر جناب یہ کام کر دیا؟ جی بہت شکریہ ارباب صاحب، یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے، اور اس سے ہی آپ کو اور مجھے نظر آ جانا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے اس کا یہ رزلٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ عوام کو یہ کہیں گے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر آپ نے کوئی بات کسی نے کر دی تو ظاہر ہے ہر مسلمان کہے گا حاضر ہوں میں، ہم اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں کریں گے۔ اور آپ نے اتنی بڑی اس کو جس طرح سے ممتاز قادری سے شروع، اور اس سے بھی پہلے میں تو کہوں گی 1971 میں بھٹو صاحب نے، اور اس سے بھی پہلے مولانا مودودی نے جس طرح سے یہ ان چیزوں کو شروع کیا، مذہب کو، حکومت اور خلافت اور یہ جو ساری باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ آپ نے برین واش کر کر کے اپنے لوگوں کو ان کو قرآن شریف سے دور کر دیا ہے، اور آپ نے جو آپ کے جو میں اب کیا بولوں کہ کم سمجھ والے لوگوں نے جو سلوگنز دیے وہ آپ نے لے کے عوام کو بتا دیے، تو عوام تو کنفیوزڈ ہے، عوام کنفیوزڈ ہے۔ اس لیے جب کوئی نعرہ لگاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اللہ رسول کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو پورا موب ساتھ آ جاتا ہے، اور موب پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی موب ہوتا ہے موب کا بیہیویئر بالکل فرق ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے۔ جو بات پرویز خٹک صاحب نے کہی، انہوں نے اس بات کی عکاسی کی کہ یہ آپ کے معاشرے کی اس وقت سٹیٹ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کل کون سی گلی میں، ہر محلے میں یہ ہو سکتا ہے۔ میں اسی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی ہوں۔ ہم لوگ آنکھیں بند کرنے سے، یا وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا آسٹرچ، وہ سر اپنا مٹی میں دے دیتا ہے، اور حقیقت سے حقیقت وہی رہتی ہے۔ حقیقت کو فیس کرنا اور حقیقت کے اس کے بارے میں کوئی سٹیپ لینا اس ملک کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی ذی شعور لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے کام کرتے ہیں، جو قرآن شریف کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم لاز بناتے ہیں، جو ہم نے لاز بنائے 1986 میں، تو اس میں کوئی اقدامات آپ کہنے سے ہمارے ملک پر ان کا کیا اثر ہوا ہماری عوام پہ؟ آپ دیکھیے، آپ کو حکومت تو بھگت رہی ہے نا جی، جس سال سے ہم آئے ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو بیج آپ نے 50 سال پہلے ڈالے، اس کا اب جو اس کا جو فروٹ ہے، جو اس کا پودے آپ نے اگائے ہیں، وہ پودے بھگتے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے۔ اور یہ جو ہماری غلطیاں ہیں، جو ہم نے ناسمجھی میں سیاسی مفاد کے لیے، ٹھیک ہے نہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں ملک کی۔ آپ نے جو اس وقت ہمارا سری لنکا ہمارا بھائی ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، کہاں ہماری دنیا میں کہاں ہماری عزت رہ گئی؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے بالکل زکر صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پھر اس واقعے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کوئی خراب نہیں ہوں گے۔ بالکل بہت بڑے دل کا سری لنکا نے مظاہرہ کیا۔ میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ نہیں، وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، یہ تو ان کی بڑائی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ہمارے تو یہ روز ہو رہا ہوتا ہے، ہر روز یہاں پہ آپ دیکھیے 1986 کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے پھانسی پہ چڑھایا۔ بالکل صحیح، چلیں یہ پوائنٹ آپ پہ آگے ذرا میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ علی گور صاحب، اب اپوزیشن کی اس میں اپوزیشن کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حکومت کو تنقید کا نشانہ ہم بناتے رہیں، یا پھر حکومت کے ساتھ مل کر اس طرح کے معاملات کو روکنا بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے؟ ایز اپوزیشن آپ لوگ اپنا کیا رول دیکھ رہے ہیں اس میں؟ علی گور صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مطلب ہے کہ تحریک لبیک والوں نے اس حکومت میں پہلا پروٹیسٹ کیا اور توڑ پھوڑ کے واقعات بہت ہوئے اور پرتشدد واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں حکومت نے سرنڈر کر کے ایک ایگریمنٹ پہلے بھی کیا تھا، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس جماعت نے دوبارہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہلا جب پرتشدد وہ واقعات ہوئے تھے، ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس چیز پر سے فائدہ اٹھانے کی بجائے
ہم نے ادھر کہا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے. ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مسلمان ہم تمام مسلمانوں کی جو جانیں ہیں وہ مطلب ہے کہ ان پر قربان ہیں اور الحمدللہ تمام مسلمان یہی جذبہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہمارے ٹائم میں وہ پروٹیسٹ اور واقعات کیے گئے تو آپ کے سامنے ان کا کردار بھی ہے کہ اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے. ان کے میں نے بیانات کا آپ کو حوالہ دیا, ان کے لیڈران ان کے جا کر جلسوں میں بیٹھتے تھے. مقصد یہ ہے ان کا جو موجودہ ہماری حکومت ہے, جو کٹ پتلی حکومت ہے, ان کا تو دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں. ان کو اقتدار چاہیے, چاہے وہ قادیانیت کو پرموٹ کر کے ملے, یہ پھر بھی اقتدار لینا چاہتے ہیں. چاہے ایک طرف دیکھیں نا, ایک طرف تو ان کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائیں. پہلے ایک معاہدہ کیا, جب انہوں نے پھر پروٹیسٹ شروع کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں جناب ان کے تو راہ کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ ان کو تو باہر سے جناب وہ فنڈز آتے ہیں, اور ان کو کالعدم قرار دیا. کالعدم ہونے کے باوجود انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور پھر آپ ان کو پھول اور گلدستے دینے کے لیے بھی پہنچ گئے. پھر آپ یہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں کہ آئندہ, صرف چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے مذہب کے نام پر شاید کوئی نون لیگ کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے. آپ پاکستان علی گوھر صاحب ظاہر یہ اتنے حساس معاملات ہیں کہ اس میں حکومتی ریٹ کو قائم کرنا ظاہر بہت ضروری ہے. علی گوھر صاحب ذرا چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا کھوڑا صاحب, میں نثار کھوڑا صاحب سے بھی اس پر ان کا پوائنٹ آف ویو لوں. کھوڑا صاحب, کس طرح سے حکومت اس طرح کے معاملات میں اپنی ریٹ کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑے حساس معاملات ہیں, اس میں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں, اس میں ملک کی امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. تو کس طرح کی سمجھداری اور بردباری کی ضرورت ہے اس میں؟ وہ رب العالمین کہتے ہیں. رب العالمین مسلمان کا صرف رب نہیں ہے, بے شک یہ رب سب کا ہے. جو دنیا میں اس کی مخلوق ہے, اس مخلوق کے اس نے کہا تھا اشرف المخلوقات. یہ ضرور کہا تھا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ میرا اصل پیغام ہے, ساری چیزوں کا نچوڑ ہے قرآن سے اپنی جگہ پہ. لیکن رب العالمین سے وہ دستبردار نہیں ہوا اللہ جی, جو ان کے اوپر کتابیں اتری ان سے دستبردار نہیں ہوا اللہ. ہمارے رسول کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محرومین کو حق دلانے کے لیے کوشش کی. عورتوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کو وہ روکا سسٹم, عورتوں کو حصہ دلایا ملکیت میں. یہ محروم طبقہ عورتوں کا حضور پاک کے ہم فخر کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کچھ کیا. ہمارے قائد اعظم نے 11 سپتمبر کی تقریر میں کیا کہا کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, اس میں سب آزاد ہیں اپنی اپنی مذہب کی عبادت کرنے کے لیے. بالکل سب. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں چاہیے تناظر کیا ہے. ہم پاکستان میں قائد اعظم کا بھی احسان مانتے لیکن اس کے کہنے پہ عمل نہیں کیا. میں اس عمران خان کو کہتا ہوں کہ وہ کیا بات ہے یار, یہ پرائم منسٹر ہو کے ہولی کو دیوالی کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بھی اس نے کہا صحیح رسم کی ہولی کی, کہہ دیا اس کو دیوالی اپنی جگہ پہ. لیکن مجھے یہ بتاؤ جی, حکومت اگر ڈسکریمنیٹری ایک اینگل دے گی تو پھر دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھے گا. صحیح. اپنے 52 ارکان کی اسمبلی میں اور وزراء کی ٹیم میں ایک بھی نان مسلم مائنورٹی کا کوئی وزیر ہے, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے؟ ڈسکریمنیشن تو اس سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.